بھائیوں اور بہنوں، آپ کو کوئی پریشانی ہے، مشکل ہے یا بیماری ہے جو سالہ سال سے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، تو رات کو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر سو جائیں۔ انشاءاللہ خواب میں آپ کی پریشانی، مشکل یا بیماری کا حل آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل ہے، کئی مرتبہ کا آزمودہ عمل ہے۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ کسی بھی بیماری میں مبتلا افراد کے لیے نہایت ہی مجرب عمل ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو اور ہر قسم کا روحانی اور ڈاکٹری علاج کروا کر وہ مایوسی کا شکار ہو چکا ہو، یا کوئی بھی ہمارا بھائی بہن بزرگ، کوئی بھی شخص کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہو لیکن وہ پریشانی حل ہونے کا نام نہ لیتی ہو، تو انہیں چاہیے کہ وہ یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ خواب میں اللہ تعالیٰ انہیں ان کی مشکل یا بیماری کا حل بتا دے گا اور اسی طرح مصیبت اور پریشانی سے نکلنے کی صورت کی طرف رہنمائی کرے گا۔ ناظرین، انسان پر جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی انسان کو اس بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے۔ بعض اوقات شفا کسی ظاہری سبب سے حاصل ہوتی ہے اور بعض اوقات بغیر سبب ہی بیمار شفا یاب ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ شفا تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، اور اللہ کے سوا کون ہے جو شفا دے سکے۔ اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا بخشتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیماری کے لیے شفا صرف اللہ سے طلب کرے۔ یاد رکھیے، علاج کروانا منع نہیں ہے، بلکہ علاج کروانا تو سنت نبوی ہے، لیکن علاج سے پہلے یہ ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنا علاج ان چیزوں سے کرنے کی کوشش کی جائے جن میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا بتائی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ قرآن پاک کو خود اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے شفا بتلایا ہے، بلکہ یوں فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر اتارا ہے۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، لیکن افسوس کہ ہم لوگ قرآن پاک سے دور ہو چکے ہیں۔ اور آج کے بیان میں آپ کو قرآن پاک سے ہی ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں کہ جس وظیفے کی برکت سے آپ کے جسم کے اندر انشاءاللہ کوئی بیماری باقی نہیں رہے گی۔ بہت ہی پیارا عمل ہے جو کہ قرآنی عمل ہے۔ اس عمل سے آپ اپنی بیماریوں کا علاج بھی کریں اور اپنے مریضوں کا علاج بھی اس عمل سے کیجیے۔ بھائیوں اور بہنوں، اسلام ہمیں علاج کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن مسلمان کا چونکہ یہ یقین ہے کہ شفا تو اللہ ہی دیتا ہے، اسی لیے بیماری کی صورت میں سب سے پہلا کام جو مسلمان کو کرنا چاہیے وہ رجوع الہی ہے، یعنی جیسے ہی بیماری کا سامنا ہو تو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور اپنے لیے شفا طلب کریں، تو انشاءاللہ اس عمل سے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو شفا عطا فرمائے گا۔ اگر پھر بھی شفا نہیں ہوتی تو صدقہ کریں، کیونکہ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقے سے پریشانیوں اور بیماریوں اور مصیبتوں کو دور فرماتا ہے، اور پھر بھی شفا نہیں ہوتی تو پھر معالج کے پاس جائیں۔ اس کے علاوہ بھی احادیث میں اور بھی تعلیمات ملتی ہیں جو کہ بیماری کی شفا کے لیے بتلائی گئی ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، علاج کرانا بھی ضروری ہے، لیکن علاج کے ساتھ ساتھ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے ذریعے شفا طلب کرتے رہیے۔ یاد رکھیے، وہ طاقت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ میں رکھی ہے، وہ طاقت دنیا کی کسی بھی چیز میں نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قصہ ہے کہ کفار نے ایک ایسی زہر تیار کی کہ اگر زمین پر گرتی تو اسے بھی جلا دیتی۔ کفار نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم نے اپنی تلواروں پر یہ زہر لگایا ہوا ہے اور جس کے بدن کے ساتھ یہ زہر لگے گا وہ زندہ نہیں بچ سکے گا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو ان سے کہا، لاؤ ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ وہ زہر کیسا ہے۔ کافروں نے جب آپ کو وہ شیشی دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی یہ دعا پڑھی اور وہ زہر کی شیشی منہ کے ساتھ لگا دی۔ کفار کی آنکھیں پھٹی کی پٹھی رہ گئیں۔ بھائیوں اور بہنوں، اسے بولتے ہیں یقین کہ اگر 1000 بار بھی قسم کھائی جائے تو بے جا نہ ہوگی۔ اللہ کے کلام اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اعمال میں بڑی طاقت ہے، اس لیے ان اعمال کو پورے یقین کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے عمل کی جانب جو کہ قرآنی عمل ہے اور ہر بیماری سے شفا کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے جسم کی بیماری سے آپ کو نجات ملے گی اور ہر بیماری سے آپ کو شفا ہوگی۔
ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگنے سے پہلے اس بات پر عمل ضرور کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ کو ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ اس آیت میں ایسی طاقت ہے کہ جس سے ہر بیماری اللہ کے حکم سے ختم ہو جاتی ہے، اور اس آیت کا یہ عمل ایسا مجرب ہے کہ جس سے آپ کی انشاءاللہ ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ بس آپ نے اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھنا ہے کہ آپ کے جسم سے ہر بیماری کو دور فرمائے گا۔ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیے کہ وہی شفا دینے والا ہے، تو آپ خود اپنی آنکھوں سے اس آیت کی برکات دیکھیں گے۔ صحت اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی لیے چاہیے کہ اللہ کی ذات سے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگی جائے، اور جب بھی بیماریوں سے نجات کی دعا کی جائے تو اس یقین کے ساتھ کی جائے کہ اللہ ہی کی طرف سے بیماری ہے اور اللہ ہی اس سے نجات دینے والا ہے۔ جتنا زیادہ یقین کے ساتھ اس قرآنی آیت کا عمل کریں گے، اتنا ہی جلد نتائج آپ کے سامنے آنے لگیں گے۔ تو ناظرین، سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے جسم کی اندرونی بیرونی انشاءاللہ ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ بس آپ یہ صورتیں 7 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں اور خواب میں آپ کی پریشانی، مشکل یا بیماری کا حل آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے جس گھر میں بھی جو بھی کسی بیماری میں مبتلا ہو، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی بیماری ہو یا پھر بڑی سے بڑی بیماری ہو، اور کئی سالوں سے آپ بیماری کا علاج کروا کر تھک چکے ہوں لیکن وہ بیماری ختم ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، آپ لوگ اگر خود بیمار ہیں تو خود یہ صورتیں پڑھیں، جس کا پورا طریقہ آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے جس کا علاج کروا کر آپ تھک چکے ہیں، تو رات کو یہ صورتیں پڑھ کر سو جائیں۔ انشاءاللہ خواب میں آپ کی پریشانی کا حل آپ کو مل جائے گا۔ یہ صورتوں کا عمل آپ کے جسم کے اندر سے اور جسم کے باہر سے جیسی بھی کوئی بیماری ہوگی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اور آپ کو زندگی میں سکون حاصل ہوگا۔ بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید کے ہر حرف میں ثواب ہے، تاثیر ہے، شفا ہے، برکت ہے۔ ایسے وہ تمام لوگ جو دنیاوی طور پر کافی پریشان رہتے ہیں اور بیماریوں کے اخراجات کی وجہ سے بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکے ہیں، ہر وقت ان کے سینے کے اوپر ایک بوجھ سا رہتا ہے اور چھوٹی چھوٹی سی بات پر گھبرا جاتے ہیں، ہر وقت خود کو بے چین محسوس کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آج کے اس عمل کے بعد آپ کی یہ تمام بیماریاں، تمام پریشانیاں، تمام ذہنی دباؤ ختم ہو جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور اہم بات اپنے بہن بھائیوں کے گوش گزار کرتا چلوں کہ بھائیوں اور بہنوں، جو بھی عمل، جو بھی وظیفہ ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، یعنی جو اعمال آپ لوگ کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے کلمات ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن پاک کے الفاظ ہوتے ہیں، قرآن پاک کی صورتیں ہوتی ہیں، جن کی برکت اور طاقت سے اللہ پاک شفا عطا فرماتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ ان وظیفوں میں کچھ نہیں رکھا، تو میری ان سے گزارش ہے کہ کوئی بھی بات ہم اپنی طرف سے نہیں بتاتے، بلکہ اللہ کا ذکر بتاتے ہیں، قرآن کا وظیفہ بتاتے ہیں، جس کو پڑھنے سے شفا وہ پروردگار دیتا ہے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ اللہ کے کلمات میں کتنی طاقت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم ان وظائف کو کریں تو سچے دل اور کامل ایمان کے ساتھ کریں، تاکہ ہمیں ان وظائف سے بھرپور فائدے حاصل ہو سکیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کی، یا علی، مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی، میں رات کو سو نہیں پاتا، اور جب صبح اٹھتا ہوں تو پورے جسم میں درد ہو رہا ہوتا ہے اور وہ درد بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جب وہ اپنی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر چکا تو انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ اے شخص، اگر تم رات کو پانی پیتے ہو تو پانی پینا بند کر دو، کیونکہ ایسا کرنا انتہائی نامناسب ہے، اور رات کو پانی پینے سے ایسا درد شروع ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ پاک شفا دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، ورنہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم سب جانتے ہیں کہ پانی ہمارے جسم کے لیے ایک انتہائی اہم چیز ہے۔ جب ہم مناسب مقدار میں پانی نہیں پیتے تو ہمارے جسم میں پانی خشک ہو جاتا ہے، اور اکثر رات کے وقت ہمیں پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور لوگ رات کو اٹھ کر پانی پیتے ہیں۔ لیکن اب تو جدید میڈیکل سائنس نے بھی رات کو پانی پینے سے منع کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بستر پر جانے سے قبل پانی کا استعمال نیند کو متاثر کرتا ہے، اور اس عادت کے نتیجے میں بیت الخلاء کے لیے رات کو بار بار اٹھنا پڑتا ہے، اور جب انسان گرم بستر سے ایک دم بیت الخلاء جاتا ہے تو جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، جو کہ صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔
دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق گردوں سے ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رات کو گردے اپنے کام میں بہت سست ہو جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کچھ افراد صبح اٹھنے پر ہاتھوں اور چہرے پر سوجن کا شکار محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے رات کو سونے سے پہلے پانی پینا ایسے افراد کے لیے مسئلہ بڑھا سکتا ہے۔ تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ سونے سے پہلے پانی پیتے ہیں تو یہ آپ کی نیند میں مداخلت کی بڑی وجہ بنتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے پانی کی طرح نیند بھی ایک اہم چیز ہے، اور میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ 6 سے 8 گھنٹے کی نیند ہماری زندگی میں ایک اہم تبدیلی لا سکتی ہے۔ سائنس کے مطابق وہ لوگ جو کم سوتے ہیں اور وہ لوگ جو زیادہ نیند لیتے ہیں، ان کے وزن بڑھنے کے خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ زندگی میں نیند کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے، جس کی کمی بیمار کر سکتی ہے، تو مناسب وقت تک سونا لمبی زندگی کے حصول میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک رات کی خراب نیند اگلا پورا دن خراب کر سکتی ہے، یعنی کام پر توجہ نہیں رہتی یا کام غلط ہونے لگتے ہیں۔ تاہم نیند کی کمی سے قطع نظر اکثر افراد کو ایک عجیب مسئلے کا سامنا ہوتا ہے، اور وہ ہے سونے کے بعد آدھی رات کو ان کی آنکھ اچانک کھل جاتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے رات آرام کے لیے بنائی ہے، اور رات بھر کی پرسکون نیند انسان کو اگلے دن کے لیے چاق و چوبند کر دیتی ہے۔ انسانی جسم کو اللہ رب العزت نے ایک خاص توازن کے ساتھ تخلیق کیا ہے، اور اس توازن میں کسی قسم کا بگاڑ اس کے اندر کسی بڑی بگاڑ کی نشاندہی کرتی ہے۔ چینی ماہرین کے مطابق اگر انسان کی آنکھ رات کے کسی ایک خاص حصے میں ہر روز کھلے تو اس کا واضح مطلب کسی خاص عضو کی خرابی ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین، اس کے علاوہ بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ رات کو آنکھ کیوں کھل جاتی ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کی شکایت ہے کہ ہماری نیند اچھی نہیں ہے، اور رات میں کئی مرتبہ ہماری آنکھ کھل جاتی ہے اور اس وجہ سے ہماری نیند خراب ہوتی ہے۔ ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو رات میں 1 یا 2 مرتبہ جاگتا نہ ہو، کیونکہ سب ہی کسی نہ کسی قسم کی فکر یا پریشانی کی وجہ سے، اور کبھی برا خواب دیکھنے پر بھی انسان اچانک بیدار ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ رات 3 سے 5 بجے کے دوران آپ کی آنکھ عموماً کھل جاتی ہے، اور اس لمحے کے دوران آپ اچانک سے جاگ جاتے ہیں؟ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ ناظرین، دنیا میں ہر امیر، غریب، نیک اور بد کو قدرت کے قانون کے تحت دکھوں اور غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں واسطہ ضرور پڑتا ہے، اور دنیا مصیبتوں، غموں اور پریشانیوں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، تو کچھ لوگ مال اور اسباب کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں۔ یعنی انسان کسی نہ کسی فکری یا پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہوتا ہے، اور ان ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے ہی بار بار آنکھ کھلتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو وہ آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو اس کی مطلوبہ چیز عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی سائل جسے میں عطا کروں؟ یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت بتاتے چلے کہ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے، کہ جب ہمارا مالک خود ہی آواز دیتا ہے کہ مانگ لو مجھ سے جو ابھی اس وقت مجھ سے مانگنا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ رات کو کھل جاتی ہے تو فوراً اٹھیے اور اپنے رب سے اپنے لیے مانگ لیجئے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو اٹھے اور دعا کرے، یا اللہ مجھے بخش دے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی، اور یہاں نماز سے مراد نماز تہجد ہے۔ تو ناظرین، اب جب کبھی آپ کی رات کو آنکھ کھلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر ضرور عمل کریں، کیونکہ اس وقت میں آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے کہ انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچانو اور اسے پورا کرو۔ رات کو تہجد کے بارے میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو، جو کہ آپ کے حق میں زائد چیز ہے۔
کیا عجب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے۔ مقام محمود مقام شفاعت کبریٰ ہے، جس پر قیامت کے دن فیض یاب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کروائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ اور صحابہ کرام نے اپنے تمام شعبہ زندگی، غمی، خوشی، تنگدستی، فراوانی، ہر وقت ہر لمحے اس عظیم مقصد کو یاد رکھا اور اس میں کامیاب بھی رہے۔ وہ دنیاوی کاروبار، زراعت، تجارت، صنعت و حرفت وغیرہ بھی کرتے تھے، لیکن ان کے دل ہمیشہ اللہ کی محبت اور الفت میں سرشار رہتے تھے اور کسی بھی وقت اس کی یاد سے غافل نہیں رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ دیکھوں کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں یا نہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا اور کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہنچ کر جو سب سے پہلا ارشاد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے سنا وہ یہ تھا کہ لوگوں، آپس میں سلام کا رواج ڈالو اور غرباء کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو اور رات کے وقت جب سب لوگ سوتے ہوں تہجد کی نماز پڑھا کرو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جو آبگینوں کے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، ان کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی طرح سے بات کریں اور غرباء کو کھانا کھلائیں اور ہمیشہ روزے رکھیں اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھیں جب کہ لوگ سو رہے ہوں۔ اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور رات کا قیام اللہ تعالیٰ کی طرف تقرب کا ذریعہ ہے اور گناہوں کے لیے کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے اور حسد سے دور کرنے والی چیز ہے۔ تو محترم بھائیوں اور بہنوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ جو صورتیں آپ کو بتا رہا ہوں، جس طریقے سے بتا رہا ہوں، اس طریقے سے آپ نے یہ صورتیں پڑھنی ہیں اور ان صورتوں کو پڑھ کر آپ نے سو جانا ہے۔ انشاءاللہ خواب میں آپ کی پریشانی، مشکل یا بیماری کا حل آپ کو پتہ چل جائے گا، اور پھر دیکھیں کہ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرماتے ہیں، صحت والی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیے، جب کوئی ڈاکٹر دوائی دیتا ہے تو اس کا پورا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ اس دوائی کو آپ نے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر کے طریقے کے خلاف جائیں گے، اپنی مرضی سے وہ دوائی استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو فائدہ نہ ہو بلکہ الٹا نقصان ہو جائے۔ اسی طرح جو طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، اسی طریقے سے آپ نے یہ صورتیں پڑھنی ہیں۔ یقین کیجئے، کائنات میں کسی بھی فرد کو کسی بھی قسم کی بیماری ہو، کوئی ذہنی الجھن ہو، کوئی قلبی بے چینی ہو، کالا پیلا جادو ہو یا جن آسیب کا سایہ ہو، آج کی یہ صورتیں پڑھنے کے بعد اپنے اندرونی بیرونی حالات کو آپ خود بدلتا ہوا دیکھیں گے، بیماریوں کو زندگی سے جاتے ہوئے دیکھیں گے۔ اس صورت کو آپ لوگوں نے کس طرح پڑھنا ہے، توجہ سے نوٹ فرمائیے۔ بیماری سے شفا کے لیے قرآن مجید میں کئی دعائیں اور اعمال ذکر ہیں جنہیں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفا یابی حاصل ہوتی ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے سورۃ الشمس 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر سورۃ اللیل آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورۃ التین آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد یہ دعا 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اللہم اجعل لی من امری فرجا و مخرجا، اور اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے۔ پہلی رات یا دوسری رات ہی یا پھر 7 راتوں کے اندر اندر کوئی آپ کے خواب میں آئے گا اور آپ سے کہے گا کہ اس معاملے سے تیری خلاصی اس طرح ہوگی۔ تو اس عمل کے لیے آپ نے باوضو سونا ہے، کپڑے پاک ہونے چاہیے اور بستر بھی پاک ہونا چاہیے۔ بھائیوں اور بہنوں، 7 دن کا یہ عمل ہے۔ انشاءاللہ 7 دن پورے ہونے سے پہلے ہی آپ کو خواب میں آپ کے مسئلے کا حل نظر آ جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے
کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھی چاہنے والے ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔